ارشاد ہوا ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تمام عالمین پر خدا نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم، آل عمران کو چنا۔ چننے کا جب عہدے دیتا ہے، یہاں جب اس کائنات کے نظام میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں ملازمت کے لیے آپ جاتے ہیں، کہیں پر آپ درخواست دیتے ہیں کسی آفس میں، کسی کمپنی میں، تو آپ کے علاوہ 10,000 اور درخواستیں ہیں وہاں پر، درست ہے؟ 10,000 اور درخواستیں ہیں، مگر جب آپ سے انٹرویو لیا جاتا ہے تو انٹرویو میں جو شخص اس کمپنی کے معیار یا اس ادارے کے معیار پر 100% اترتا اس کو ٹھیک کیا خداوند عالم نے بغیر انٹرویو کے یہ عہدے تقسیم کیے یا بارگاہ؟ ایک نقطہ واقعی آپ غور کیے، میں رات بھر ظاہر ہے منبر پر آ کے آپ کو خالی ہاتھ سے نہیں بھیجنا ہے، رات بھر سوچنا پڑتا ہے کہ قرآن اور روایت کیا خدا نے اس کا عدل ہے یہ کہ یہاں نظام کائنات پہ تو انصاف، اگر کوئی کمپنی اور خاص طور سے گورنمنٹ کا کوئی ادارہ بغیر انٹرویو کے کسی کو عہدہ دے، لوگ احتجاج کریں گے یا تو اس نے رشوت دی ہے، درست احتجاج، اور احتجاج کا قانونی حق بھی ہے کہ معیار کیا تھا جو آپ نے اس کو رکھا؟ میرے یہ اسناد ہیں یونیورسٹی سے، اسکول سے لے کے یونیورسٹی سے، میرے یہ اسناد ہیں، مجھے بٹھا دیجئے ان کے سامنے، یہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں، مجھے رد کر کے ان کو کیوں یہ عہدہ دیا گیا؟ احتجاج کرنے کا حق ہے، تو جو آئین عدل ہے اس کے سامنے سب احتجاج کر سکتے کہ تو نے یہ عہدے دیے کیسے، تیرے پاس عہدوں کا معیار کیا؟ تو یاد رکھیے اس نے بھی عالم زر میں ایک سے انٹرویو لیا۔ سورہ آراف کی آیت عالم زر میں ہم میں سے ہر ایک سے انٹرویو لیا اس نے، عالم زر میں، اب یہ ہم وجود میں نہیں آئے تھے، سورہ آراف کی سری آئے، قال الست بربکم، کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس جواب کا جس آفس سے یہ سوال تھا، اس آفس کا جو پورا معیار تھا، اس معیار کے مطابق جس نے 100% جواب دیا، اسے کائنات کا افضل اسی کو قرار دیا۔ اس کے بعد جس نے جیسے جواب دیا ویسے اس کو چنا گیا، اس کو اسی اعتبار سے چنا گیا۔ تو وہاں بھی بالکل نظام عدل کے مطابق انٹرویو ہم سب سے لیا گیا۔ آخر میں جنہوں نے ان کے نقش قدم پر چل کر صرف اقرار و اعتراف کیا، انہیں کہا گیا مومن، اور جنہوں نے کمال توحید کی حدوں کو اس حد تک پہنچایا کہ فرشتے بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے، ملائکہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے، اس حد تک کہ جبریل امین کو بھی توحید کے بارے میں پوچھنا پڑا، تو جو جبریل امین کے معلم ٹھہرے انہیں ولایت و امامت سے نوازا، اور جو ان کے بھی معلم تھا وہ کائنات میں ایک تھا جس کا نام خاتم الانبیاء تھا، وہ ان کا بھی معلم ٹھہرا۔ تو وہاں بھی عہدے جب دیے گئے ہیں تو باقاعدہ ہر ایک سے انٹرویو لے کے دیے گئے ہیں، درست؟ اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیے۔ تو اس کے بعد قرآن کریم کی سری اس پر مسلسل اور متواتر آیا، ان سب کو ایک طرف رکھ دے۔ جب ہم قرآن کی تفسیر میں آتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ عہدے وہاں سے تقسیم ہے، یہ خدائی عہدے وہاں سے تقسیم ہے۔ جیسے جب ابراہیم خلیل کو امامت ملی تو اس واقعے کو، جیسا کہ 2 سال پہلے میں نے اسی منبر سے عرض کیا، مودودی نے خلافت و ملوکیت میں اس ساری امامت سے متعلق آیات کو دیا۔ ہر سورہ قصص میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے امام بنایا، ہم ان پر فعل خیرات کی وحی نازل کرتے ہیں، وہ ہماری وحی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم نے سورہ نور ہم ان کو امام بناتے، سورہ بنی اسرائیل ہم امام بناتے، سورہ بقرہ ہم بھی امام بناتے، سورہ واقعہ انبیاء ہم امام بناتے۔ ساری آیتوں کو امامت سے متعلق، خلافت سے، ساری آیات کو خلافت و ملوکیت میں نقل کیا۔
نقل کرنے کے بعد خدا ہر آیت میں کہتا ہم بناتے، اس کے بعد آیات کو نقل کرنے کے بعد مودودی کہتا ہم بناتے. ہم بناتے ہیں. بنا لے، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، بنا لے، مگر تو جو بنائے گا تیرا ہی ماں ہو سکتا. نہ تیری زندگی میں کام آئے، نہ تیری قبر میں، نہ آخرت میں. جس کو تو بنائے گا آخرت میں نہ وہ ہوگا نہ تو. اس لیے کہ امامت کا تعلق صرف یہاں سے نہیں ہے. یوم نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. یاد رکھو اس دن جس دن 1,24,000 انبیاء کی صف میں نبیوں کے ساتھ نہیں بلائیں گے، اماموں کے ساتھ بلائیں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے. تو جیسا امام ویسے اس کا مامون. امام جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، امام آج کا شرابی ہو یا اس وقت کا. اگر امام شرابی ہے سارے شرابی اس کے پیچھے لائن میں کھڑے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں کس نے کتنی پی، اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا بھی پیٹ پھٹا ہر ایک کا، نہیں، پینے والوں کی لائن ہے. ظاہر ہے یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل، یوم نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. اس کے معنی کوئی انسانی گروہ کائنات میں نہیں ہے کہ جس کا امام نہ ہو. بس امام دو قسم کے، ایک عادل و معصوم، ایک فاسق و فاجر. تو جو فاسق و فاجر ہے اس کا ظاہر ہے قابل اس کا سربراہ، اور اسی کی سربراہی میں سب میں کھڑے ہیں سب. تو اب مجھے بہرحال ان آیات پر گفتگو سے پہلے اس جلیل القدر مصنف کی تحقیق پہ آپ کی خدمت میں پیش کرو. ایک صلوات دیجئے. اس قدر واضح قرآنی آیات، سورہ اعراف کی میں نے آیت پیش کی، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خدا نے اسی وقت، ابھی میں عرض کروں گا، میں لے کے آیا ہوں ریاض النظرہ، لے کے آیا ہوں مولا کائنات کے سلسلے میں عرض کروں گا، آپ خود دیکھیے گا. یعنی جو روایات مکتبہ اہل البیت میں ہے وہی روایات، اور جبکہ یہ روایات بچ بچا کے آئی ہیں ان کے ہاں، بہت مشکل سے بچ بچا کے آئی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ لکھنے والا کس قدر خوف زدہ ہے، خود لکھتا ہے کتنا خوف زدہ ہے ایک فضیلت مولا کائنات لکھنے کے لیے، کتنا پریشان ہے. اس پریشانی کا عالم میں وہ لکھ رہا، اس لیے کہ نہ لکھے تو حقیقت چھپائے گا، سب لعنت بھیجیں گے. اگر لکھتا ہے تو حاکم وقت کا خوف اس کے سر پر سوار ہے. یعنی بنوے سے بچ کے جو روایتیں آئی ہیں وہ مولا کائنات کی فضیلت میں. اگر بنوے میں بنو عباس نہ ہوتے تو ظاہر ہے علی نفس رسول تھے، نفس رسول ہیں. میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، آیہ مباہرہ سورہ آل عمران نے کہا کہ علی نفس رسول ہے. تو اسی لیے پہلے رسول کو گرا دو، جب رسول کی شخصیت ختم ہو جائے گی تو نفس رسول کی حیثیت کیا رہے گی. اب ان کی تحقیق دیکھیے، فقہ و تفسیر و تاریخ رسول اکرم سے منسوب احادیث کے علاوہ ورثے میں ملنے والے بہت سے افکار و نظریات مجھے مطمئن نہ کر سکے، اور میں شکوک و شبہات کی منجمد دھار میں گر گیا. اس تمام تر صورتحال میں حقیقت کا سراغ لگانا آسان نہیں تھا، کیونکہ مسائل کو اتنا خلط ملط کر دیا گیا ہے کہ شخصیات کے فرمودات نصوص سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکے ہیں. نصوص سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکے ہیں. نصوص کو ان فرمودات سے جدا کرنا انتہائی دشوار کام، لیکن اگر تحقیق کرنے والا پرعزم ہو اور تحقیق کے دوران فرض تحقیق کی لگام کو کھینچ کے رکھے تو اس دشواری پر قابو پایا جا سکتا، اور وہ آپ زمین پر گرا نہیں سکتا. اس روش کی بدولت جس میراث اور موجودہ اسلامی نظریات کا میں مشاہدہ کیا ان کا خلاصہ یہ ہے. اب یہ خلاصہ بتاتے ہیں. مذہب اہل سنت میں شیخین کے اقوال نے قطعی اور ابدی نصوص کی صورت اختیار کری. شیخین یعنی ابوبکر عمر نے، ان کے اقوال نے قرآن اور سرور کائنات کے فرمودات کے مقابلے میں ایک جاہ اختیار کر لی. سرور کائنات اور قرآن کے مقابلے پر یہ آئے. مثلا کہتے ہیں مذہب اہل سنت میں شیخین کے اقوال نے قطعی اور ابدی نصوص کی صورت اختیار کر لی. میراث کے اکثر بلکہ تمام مسائل کا دار و مدار اجماع پر ہے، اور اجماع کو رکن اساسی کی حیثیت حاصل ہے. اسوہ کامل
بس چند جملہ تھوڑی سی اسوہ کامل کے حامل رسول رحمت کی طرف منسوب اکثر احادیث سے سیاست کی بو آتی ہے اور بہت سی احادیث عقل اور اسلام کے مستقل اصولوں سے متصادم ہیں. ابھی میں پیش کروں گا. روایات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر رسول اکرم کی عظیم الشان شخصیت کو گھٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی. ان کی تحقیق اور اسی ابھی میں تیجانی کی جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, اس کے بعد ریاض النظرہ کے جملہ عرض کروں گا, اس کے بعد میری گفتگو ختم ہو جائے گی. حکومت مخالف افراد کے فرمودات اور اجتہادات سے مکمل دشمنی دکھائی دیتی ہے. بعض کم مرتبہ افراد کو عالی مرتبہ ہستیوں کے برابر لانے کی پوری کوشش کی گئی.